اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پہچان پروگرام کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ جناب، میری پہچان ایک ایسا پروگرام ہے جس میں ہم اصلاحی گفتگو کرتے ہیں، ایسے موضوعات کا انتخاب کرتے ہیں کہ جہاں پر کہیں نہ کہیں ہم اپنی بھی اصلاح کر سکیں اور ہمارے دیکھنے والے، سننے والی ہماری بہنیں ہیں، بچیاں ہیں، وہ بھی کہیں نہ کہیں اپنی زندگی میں ان باتوں کو شامل کر سکیں جو تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچی ہیں۔ دین اسلام ایک ایسا دین ہے ناظرین محترم کہ ہمیں ہر لمحے ہر بات کی اس میں رہنمائی ملتی ہے۔ آج جس موضوع پر ہم کلام کریں گے، یعنی معزز مہمان شخصیات جو ہمارے آج کے ایوان میں تشریف فرما ہیں، اس موضوع پر کے مناسبت سے ہمیں تعلیم عطا فرمائیں گی، یعنی فضول گوئی۔ اب فضول گوئی بھی ایک بڑا وسیع موضوع ہے، اور فضول گوئی انسانی وقار کو ختم کر دیتی ہے ناظرین محترم۔ جبھی تو بڑے بوڑھے کہتے ہیں نا، پہلے بات کو تولو پھر سوچ سمجھ کر بولو۔ بے مقصد بولنا، اور بعض اوقات اتنا ہم بول جاتے ہیں کہ ہماری عقل بھی دنگ رہ جاتی ہے، اور بہت زیادہ کم عقلی کی علامت ہوتی ہے بہت زیادہ بولنا۔ انسان جتنا خاموش رہتا ہے اتنا سمجھدار اور سلجھا ہوا ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ بات کریں تو اچھی بات کریں، اور دین اسلام بھی ہمیں اسی بات کی تعلیم دیتا ہے کہ جب بات کرو تو دھیمے لہجے میں بات کرو تو بھلی بات کرو، اچھی بات کرو، ورنہ خاموش رہو۔ تو خاموشی اس سے بہتر ہے کہ آپ کوئی بری بات یا فضول گوئی میں مبتلا ہو جائیں۔ فضول گوئی میں مبتلا رہنے والے امت کے بدترین لوگ ہوتے ہیں۔ یہ بھی تعلیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ تعلیم بھی ملتی ہے، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ ہمیں گفتگو کے آداب بھی سکھائے گئے ہیں۔ امت کے بدترین لوگ کہا گیا ان لوگوں کو جو فضول گوئی کرتے ہیں، فضول باتوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ اور اگر پھر بھی کوئی آپ سے غیر مناسب انداز سے بات کرے، غیر مناسب بات کرے، تو بہت ہی پیار کے ساتھ، بہت ہی مناسب طریقے سے آپ سلام کیجئے اور اپنا راستہ اختیار کر لیجئے، یعنی قالو سلامہ کہیے اور پھر اپنے راستے اختیار کر لیجئے۔ جناب، اس تناظر میں انشاءاللہ تعالی بہت ہی سحر حاصل گفتگو کے لیے ہمارے آج کے ایوان میں جو دو شخصیات تشریف رکھتی ہیں، معزز مہمان شخصیات ہیں، آپ انہیں سننا چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں، ایک طویل عرصے سے تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں، اقبال کے شاہینوں کو ایک طویل عرصے سے تعلیم فرما رہی ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے پہلی نشست پر ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام زینب۔ مزاج بخیر ہیں ڈاکٹر صاحبہ؟ جی، اللہ کا احسان ہے۔ اور ان کے ساتھ جو شخصیت تشریف رکھتی ہیں، جناب نوجوان نسل کی نمائندہ اسکالر ہیں، بہت اچھا بولتی ہیں ماشاءاللہ، ہمارے ساتھ آمنہ صدیقی تشریف رکھتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، خوش آمدید آپ کو کہتے ہیں میری بہت پہچان شکریہ۔ میں، اور جناب آپ بھی خیر و عافیت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے۔ ڈاکٹر صاحبہ، فضول گوئی سے کیا مراد ہے؟ سب سے پہلے تو ہم یہ جان لیتے ہیں، اور فضول گوئی کی مذمت ازرو قرآن اور حدیث فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ اگر تم دنیا سے محبت کرو گے تو اگر تمہاری آنکھیں خوبصورت ہیں تو تم دنیا سے محبت کرو گے، اور اگر تمہاری زبان خوبصورت ہے تو دنیا تم سے کیا محبت بات کرے ہے، گی۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے، جسم کے زخم تو وقت کے ساتھ بھر جاتے ہیں، لیکن لہجوں اور رویوں کے زخم کبھی نہیں بھرتے۔ بالکل صحیح۔ زینب، رشتے قدرتی موت نہیں مرتے، انسان اسے خود ہی قتل کرتا ہے، کبھی لہجوں سے، کبھی رویوں سے، کبھی انداز سے، کبھی زبان سے، کبھی بیان سے، اور کبھی فضول گوئی سے۔ فضول گوئی سے مراد تمہارا ایسا کلام کرنا ہے اگر جس سے تو رک جائے تو نہ تجھے کوئی گناہ ملے اور نہ تجھے کوئی نقصان ہو۔ فضول گوئی سے مراد بلا وجہ کی باتیں کرنا، بے بنیاد بولنا، بلا ضرورت بولنا۔
قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ مراد کو پہنچنے والے ایمان والے ہیں جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں اور فضول گوئی سے اور بیہودہ باتوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ حد سے زیادہ تجاوز نہ کرو اور جھوٹ نہ بولو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ محمد میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ ایسی باتیں کیا کریں جو بہت عمدہ ہوں، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ اور آخرت پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ بھلی بات کرے ورنہ خاموش رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو اپنی زبان کی حفاظت کی ذمہ داری لے تو اس چیز کی ذمہ داری میں لیتا ہوں کہ تو جنت میں جائے گا۔ ایک صحابی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے کہ اللہ کے رسول نجات کیسے ہو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گناہوں پر رویا کرو اور اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ حضرت معاذ بن جبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت فرمائیے کہ میں جنت میں جاؤں اور دوزخ سے دور رہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور پھر اس کے بعد اپنی زبان مبارک کو پکڑ کے کہا کہ اس کی حفاظت کرو، یہ منہ سے نکلی باتیں ہیں جو انسان کو منہ کے بل دوزخ میں لے جائیں گی۔ ہم جھوٹ بولنا، غلط بیانی کرنا، فضول گوئی کرنا، چغلیاں لگانا، دوسروں کی عیب جوئی کرنا۔ اور دیکھیے زینب جب صبح ہوتی ہے تو انسان کے سارے اعضاء زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ تو ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈر، کیونکہ تو ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اگر تو اچھی رہے گی تو ہم اچھے رہیں گے، تو نے غلط روی اختیار کی تو ہم بھی غلط روی اختیار کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کوئی کلمہ ادا کرتا ہے تو اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ قیامت تک اس کے لیے خوشنودی لکھ دیتا ہے، اور جب بندہ اللہ کی ناراضگی والا کوئی کلمہ ادا کرتا ہے تو اللہ اتنا ناراض ہوتا ہے کہ قیامت تک اس کے لیے ناراضگی لکھ دیتا ہے۔ تو فضول گوئی دنیاوی اور دینوی دونوں لحاظ سے بہت مضر ثابت ہوتی ہے، بہت سی مصیبتوں فساد کا جڑ ہوتی ہے، اور جو نعمتیں ملنے والی ہیں یا ملیں گی ان نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ منہ سے نکلے الفاظ نعمتیں چھین لیتے ہیں، اس لیے ہم جہاں بیٹھیں کام کی بات کریں، فضول گوئی سے پرہیز کریں۔ فضول گوئی سے بچنے کا واحد طریقہ اور سب سے مثبت طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ہے، سکون ملتا ہے۔ بے شک اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اور جس طرح سے ابھی ڈاکٹر صاحبہ بھی ارشاد فرما رہی تھی نا کہ جب ہم بہت زیادہ فضول گفتگو میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو یہ تمام چیزیں مزید برائیوں کی جڑ ہو جاتی ہیں، یعنی ہم پھر غیبت کرتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں ایسی چیزوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں جو باقی اور تمام برائیوں کی جڑ بن جاتی ہے۔ آپ نا یہ ارشاد فرمائیے کہ بے شک جس طرح سے بات کی جا رہی ہے زبان کے حوالے سے اللہ رب العزت نے بہت بڑی نعمت سے ہمیں نوازا ہے، اور ہم اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ اب اس نعمت کا استعمال کس طرح سے ملحوظ رکھنا ہے، کس طریقے سے اس نعمت کو استعمال کرنا ہے یہ بھی بتائیے گا، اور کیا بہترین استعمال ہے اللہ رب العزت کی اس عطا کردہ نعمت کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کا کروڑہا احسان کرم کہ اس نے ہمیں زبان کی نعمت عطا فرمائی، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ بظاہر ہم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے ان کو ویلیو نہیں کر رہے ہوتے، سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہمارا حق تھا۔ اگر ہم مجسم جسم پیدا کر دیے گئے، آنکھیں ہیں، ناک ہے، ساری قوت سماعت ہے، بصارت ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ تو ہمارا حق تھا، ٹھیک ہے، ہم چلنے پھرنے کے قابل ہیں، یہ تو ہمارا حق تھا۔ ان لوگوں سے پوچھے جن کو قوت گویائی نصیب نہیں ہوئی، کیونکہ زبان وہ پیاری نعمت ہے اللہ رب العزت کی کہ سب سے پہلے جو دل اور دماغ میں جو خیالات آتے ہیں، جو وہم آتے ہیں، ان کی عکاسی دراصل زبان ہی کرتی ہے۔ اگر آپ کہہ لیجئے کہ کسی بات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، کوئی چیز آپ کو اچھی لگی ہے، کسی چیز کا آپ اظہار کرنا چاہتے ہیں، دل سے تو اس سے محبت کر رہے ہیں، دل سے تو وہ پسند ہے، لیکن اس کا اظہار کیسے کریں گے؟ بذریعہ زبان۔ اسی طرح اگر آپ کے طیش کی حالت میں ہیں، غصے میں ہیں، یا کوئی آپ اپنے اندر سے کوئی برائی، کوئی غبار نکالنا چاہتے ہیں
تب بھی اسی زبان کے استعمال کے ذریعے یہ غبار، یہ غصہ نکلے گا. تو ہمارے جسم اور ہمارے کہہ لیجیے جو خیالات جو ہمارے دل و دماغ میں انتشار چل رہے ہوتے ہیں، ان کی عکاسی دراصل زبان کرتی ہے. تو یہ قوت گویائی اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ جب تک الفاظ زبان کے اندر یا منہ کے اندر رہیں تو یہ الفاظ کی غلام ہے، لیکن جب الفاظ اس سے ادا ہو جاتے ہیں پھر یہ زبان لفظوں کی غلام ہو جاتی ہے. تو اس لیے سوچ سمجھ کے بولنا ہے، کیا بولنا ہے. کوئی ایسی بات ہم نے بول دی کہ غلط لفظوں کی ہم غلامی کر بیٹھیں تو پھر ہمارا جس طرح آپ نے آغاز میں بھی کہا کہ زیادہ گفتگو کرنے والا یا فضول گوئی کرنے والے کی جو ایک مقام و مرتبہ ہوتا ہے دیگر لوگوں میں وہ کم ہو جاتا ہے زیادہ سے زیادہ بولنے والے کا. اب ہمیں اس زبان کا استعمال کیسے کرنا ہے، اس کی حفاظت کیسے کرنی ہے، اس سے جا بجا ہمیں احادیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا اور ہمیں تنبیہ بھی فرمایا کہ بنی آدم کی بہت ساری کوتاہیاں اس کی زبان کی وجہ سے ہی ہوتی ہیں. پھر یہ بھی فرمایا کہ میں تمہیں کوئی ایسی بات بتا دوں کہ جو بہت آسان ہو تمہارے لیے. تو وہ صحابہ اکرام نے دریافت کیا رسول اللہ بتائیے، فرمایا کہ خاموشی اختیار کرو. اور خاموشی کی جو صفت ہے نا یہ اللہ کے پیاروں کی صفت ہوا کرتی ہے. بڑی مشہور زمانہ حدیث ہمارے ہاں سب بچوں کو چھوٹوں کو بھی یاد ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ جو خاموش رہا اس نے نجات پا لی. تو دیکھیے اگر نجات کے راستے پر چلنا ہے، نجات پانی ہے، اللہ کے پیارے بندوں میں رہنا ہے تو ہمیں خاموشی اختیار کرنی ہوگی. ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور طرف دھیان دلایا ہے، توجہ فرمائی ہے کہ جب تم کسی بندہ مومن کو اس طرح دیکھو کہ وہ کم گو ہے، وہ خاموش ہے، تو اس کی قربت ضرور اختیار کرو کیونکہ وہ بہت دانا اور حکمت والا ہوگا. تو جو لوگ خاموش رہتے ہیں، کم بولتے ہیں اور جتنا بولتے ہیں اچھا بولتے ہیں، ان کی قربت ہمیں اختیار کرنی چاہیے. ان سے سیکھنا چاہیے کہ یہ اپنی فضول گوئی پہ کنٹرول کیسے کر رہے ہیں. تو جب تک آپ جذب کی کیفیت میں ہوں گے نا، خاموش رہیں گے اور صرف دیکھتے رہیں گے، آبزرویشن آپ کی اچھی ہوگی تو آپ کو خود بخود اندازہ ہوگا کہ مجھے کب کہاں کیا بولنا ہے. یہاں ایک ریفرنس دوں گی کہ حضرت لقمان جن کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے، 1 سال تک حضرت داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے جاتے رہے تھے. تو حضرت داؤد علیہ السلام مصروفیات سے ہٹ کر جو مشاغل تھے آپ زرع بنایا کرتے تھے. تو حضرت لقمان خود بیان کرتے کہ میرا بڑا دل چاہتا تھا میں پوچھوں آپ کیا بنا رہے ہیں، لیکن کبھی ہمت نہیں ہوتی تھی، ادب کی وجہ سے کبھی پوچھا نہیں. تو جب سال گزر گیا اور وہ زرع تیار ہو گئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو پہنا اور کہا کہ جنگ کے لیے لباس بہت اچھا ہے. تو لقمان علیہ السلام نے کہا کہ دیکھیں میں 1 سال تک خاموش رہا تھا تو خاموشی مجھے فائدہ پہنچا گئی کہ ایک نبی کے منہ سے مجھے یہ بات پتہ چل گئی کہ زرع کا لباس تھا. تو خاموشی میں بڑی نجات ہے. تو اس لیے خاموش رہیں یا پھر اچھا بولیں یا پھر خاموش رہیں. اور ہمارے بزرگوں کا طریقہ بھی یہی رہا ہے کہ بہت کم گفتگو اور معیاری گفتگو فرماتے تھے. اس پر مزید کلام کریں گے جناب. ایک وقفہ ہمارے اور آپ کے درمیان حائل ہے، آپ رہیے گا ہمارے ساتھ، ہم رہیں گے آپ کے ساتھ. ملتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. ہمارے آج کے ایوان میں مہمان شخصیات تشریف رکھتی ہیں ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ اور آمنہ صدیقی صاحبہ. گفتگو جناب کی جا رہی ہے فضول گوئی کے تعلق سے، یعنی فضول گوئی سے کس طرح بچنا چاہیے، ہمیں کم بات کرنی چاہیے، اچھی بات کریں، بھلی بات کریں اور کم گفتگو کریں تو وہ زیادہ ہی بہتر ہے، کیونکہ ہمارے بزرگوں کا یہی طریقہ رہا ہے. وقفے پہ جانے سے قبل بھی ہم یہی بات کر رہے تھے. مزید گفتگو کو آگے بڑھا لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ، جس طرح سے ہم بزرگان دین کی بات کر لیں، اسلاف کرام کی بات کر لیں، ان کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کریں تو حفظ لسان پر بہت زیادہ زور دیا ہے، یعنی زبان کی حفاظت اور فضول اور لایانی باتوں سے بہت زیادہ بچنے کا ہمیں درس ملتا ہے. آپ اس پر کچھ روشنی ڈالیے گا. دیکھیے زینب، بہت سے اعمال ایسے ہیں جنہیں اسلام نے قابل گناہ قرار دیا ہے، جن کا ارتکاب زبان ہی سے کیا جاتا ہے. اس لیے زبان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے. زبان کی حفاظت کرنے سے ان تمام گناہوں سے انسان بچ جاتا ہے جس کی زبان ہی اعلیٰ کار ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا اللہ جنت کے کنارے پر اس کے لیے گھر بنائے گا، اور جس نے سچا ہونے کے باوجود جھگڑا کرنا چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے وسط میں گھر بنائے گا. اور جس نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، غلط بیانی کرنا چھوڑ دی، بد زبانی چھوڑ دی، اپنے اخلاق کو اچھا بنا لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اوپر والے
والے حصے میں گھر بنائے گا۔ جب ہم تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھتے ہیں تو ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگان دین نے ہمیشہ فضول گوئی سے پرہیز کیا، اپنی زبانوں کی حفاظت کی اور اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تر رکھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضول گوئی سے بچنے کے لیے اپنے منہ میں کنکر رکھ لیا کرتے تھے اور فرماتے تھے زبان کی طرف اشارہ کر کے کہ یہی وہ چیز ہے جس نے دنیا کو ہلاکت میں ڈالا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، صحابہ کرام بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے دروازے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ آج جو شخص اس دروازے سے سب سے پہلے داخل ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ صحابہ کرام کی نظریں دروازے پہ لگی ہوئی تھیں، دیکھتے کیا ہیں کہ عبداللہ بن سلام دروازے سے داخل ہوتے ہیں، تو سب ان سے جا کر لپٹ گئے اور کہنے لگے کہ آپ کے لیے جنت کی بشارت ہے، آپ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں؟ تو عبداللہ بن سلام نے کہا کہ میں تو بوڑھا آدمی ہوں، حسد نہیں رکھتا، بغض نہیں رکھتا اور اپنی زبان کو فضول گوئی سے محفوظ رکھتا ہوں۔ دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے رفقہ کار کو نصیحت کی کہ فضول گوئی سے بچو اور اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو۔ اللہ کا ذکر، فضول گوئی جو ہے وہ دل کی سختی کا سبب ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے تھے، سامنے سے ایک سور آ رہا تھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ چلے جا سلامتی کی حد تک۔ تو لوگوں نے کہا کہ لوگ تو اسے مارتے ہیں، بھگاتے ہیں، دھتکارتے ہیں، آپ نے اس سے کہا کہ سلامتی کی حد تک چلا جا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ میری زبان سے کسی کے لیے بھی کوئی برا لفظ نکلے اور کسی بری بات کو کہنے کی میری زبان کو عادت پڑ جائے، اس لیے زبان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ منصور بن المقرن نے 40 برس تک عشاء کی نماز سے لے کے فجر کی نماز تک کوئی گفتگو نہیں کی۔ حضرت ربی نے 20 برس تک دنیاوی گفتگو نہیں کی، جو بولتے اسے لکھ لیتے اور پھر شام میں اس کا محاسبہ کرتے۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا دل سخت ہو جائے، تیرے بدن میں سستی ہو جائے، تیرے رزق میں تنگی ہو جائے، تو سمجھ لے کہ تو کوئی ایسا کام کر رہا ہے، ان باتوں میں پڑ گیا ہے، فضول گوئی میں پڑ گیا ہے، جس کا سبب یہ باتیں بن رہی ہیں۔ حضرت ابو ذر ایک مرتبہ مسجد میں تنہائی میں بیٹھے تھے، تو کوئی صاحب گئے کہ حضرت آپ تنہائی میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بری صحبت سے، برے ہمنشی سے تنہائی بہتر ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنا چاہیے، اپنے اسلاف اور اپنے بزرگان دین کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے، جس طرح وہ اپنی زبانوں کی حفاظت کیا کرتے تھے، فضول گوئی سے بچتے تھے، فضول کاموں سے بچتے تھے، فضول باتوں سے بچتے تھے۔ اگر آپ یقین کریں زینب، آج ہم اپنے اسلاف کی تعلیمات پر عمل کریں تو ہم بھی اپنی زبانوں کی حفاظت کرنا شروع کر دیں۔ ہم کہیں بھی جائیں تو نہ فضول بات کریں، نہ بری بات کریں، نہ کسی کی نہ کریں اور نہ کسی کی فضول گوئی کی بات سنیں۔ دیکھیے برائی کرنا بھی گناہ ہے اور برائی سننا بھی گناہ ہے، نہ ہم کسی بری بات کریں نہ بری بات سنیں۔ اگر ہم اپنے اسلاف کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو یقیناً ہم دنیاوی اور دینوی بہت سی برائیوں سے بچ جائیں گے اور ہماری اپنی بھی اصلاح ہوگی۔ لہٰذا ہمیں ہر موقع پر، ہر لمحے، ہر ساتھ، ہر گھڑی اگر ثواب کمانا ہے، نیکیوں کی جانب راغب ہونا ہے تو ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ بے شک بے شک، اور حفاظت کلام اس قدر کہ اتنا قلیل کلام کرنے کے باوجود بھی جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمایا نا کہ لکھ لینا اور اس کے بعد ان لفظوں کو پرکھنا، جانچنا کہ ہم نے کیا کہا، کس وقت کہا، اتنا محاسبہ کرنا یقینی طور پر یہ بزرگان دین کی ہی تعلیمات سے ہمیں ملتا ہے۔ آپ موجود ہیں آمنہ، یہ ارشاد فرما دیجیے کہ کسی دانا کا قول ہے اور کہتے ہیں کہ تلوار کا زخم بھر جاتا ہے، زبان کا زخم نہیں بھرتا، اور واقعی یہ حقیقت بات ہے، اس حوالے سے کچھ ارشاد فرما دیں۔ تلوار کا زخم انسان پھر بھول جاتا ہے، یا کہہ لیں کہ اگر کسی کو مارا ہے ہاتھ سے، تھپڑ کی تکلیف انسان پھر بھول جاتا ہے، لیکن زبان کا جو زخم، زبان کا جو وار ہوتا ہے وہ نہیں بھرتا، اس کے لیے کوئی مرہم نہیں بنا ہے کہ جس سے وہ زخم، اور وہ ایک بار نہیں دیا جاتا نا، بار بار بھی دیا جاتا ہے، بعض دفعہ ایک ہی اتنا سخت دے دیا جاتا ہے کہ وہ تا عمر یاد رہتا ہے کہ بھئی اس نے یہ کہا تھا، ایسے دل آزاری کی تھی۔ تو اپنی بات کا آغاز حدیث مبارکہ سے کروں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔
تو اب زبان اور ہاتھ دونوں کی حفاظت کا یہاں پہ حکم دیا گیا ہے. تو یہی ہے کہ ہم نے جب کسی سے بات کرنی ہے, چاہے اگر کسی ناراضگی کا, کسی بدمزگی کا بھی اظہار کرنا ہے, تو الفاظ کا چناؤ ایسے کرنا ہے کہ ہم کسی کو جو بات بتا رہے ہیں اس کی دل آزاری نہ ہو, اس کو تکلیف نہ ہو. یا عرف عام میں کہہ لیجئے آج کل جو ہم باتیں کرتے ہیں, جو گوسپ ایک ٹرمینالوجی ہم نے دے دی ہے, اس میں ہم جھوٹ بھی بول رہے ہوتے ہیں, ہم غیبت بھی کر رہے ہوتے ہیں, دوسروں کی برائیاں بھی ہوتی ہیں. اپنی باتیں, اپنی فیملی, اپنی ذات کو چھوڑ کے دوسروں کے گھروں میں کیا کیا معاملات چل رہے ہوتے ہیں, یہ جب ہم بات کرنے بیٹھتے ہیں تو اس میں جھوٹ بھی شامل ہو جاتا ہے, غیبت بھی شامل ہو جاتی ہے. اب جب یہ باتیں گھومتی پھرتی ان لوگوں تک پہنچتی ہیں جن کے بارے میں ہم ذکر کر رہے تھے, ظاہر دل آزاری ہوتی ہے. اور جب کسی بندہ مومن کا دل دکھتا ہے نا, تو پہلے اللہ رب العزت آپ سے ناراض ہوتا ہے, کیونکہ وہ تو جان رہا ہے آپ کیا کر رہے ہیں. پھر جب اس کو پتہ چلتا ہے تو پھر قانون وہی ہوتا ہے کہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ معاف نہیں کرے گا. تو ہماری پکڑ یہاں ہو جاتی ہے ہماری گفتگو سے, ہماری بات کرنے سے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عورت کو دیکھا کہ جو بہت زبان دراز تھی, بڑی بد کلامی کرتی تھی, تو آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے یہ اچھا تھا کہ اس کو قوت گویائی ملتی ہی نہیں, تو یہ اس کے لیے بہتر تھا. جو اس نے وبال اپنے اوپر ڈال لیا ہے زیادہ باتیں کر کے, بد کلامی کر کے, اس سے بہتر تھا کہ یہ گونگی ہوتی. تو سوچئے زبان کی جو ادائیگی ہے, جو الفاظ ہم ادا کرتے ہیں, ان کی اتنی پکڑ ہوگی. ابھی جس طرح ذکر ہو رہا تھا کہ ہمارے کہہ لیجئے اسلاف لکھ لیا کرتے تھے, کیونکہ ہمیں اپنے لفظوں کا بھی حساب دینا ہے, ہمیں اپنی باتوں کا بھی حساب دینا ہے. جہاں ہم نے بیجا بولا وہاں ہم سے پوچھا جائے گا, جب یہاں ضرورت نہیں تھی تو کیوں بول رہے ہو. یہاں آپ کی توجہ ایک اور طرف بھی میں دلاؤں گی کہ آج کل پتہ نہیں ہماری کم علمی کہہ لیجئے, نا اہلی کہہ لیجئے, ہمارے معاشرے میں ایسا عالم ہے کہ اگر ہم کسی کا پرسہ دینے, تعزیت دینے بھی جاتے ہیں, یا کسی بھی چیز کا کوئی لاس ہو جاتا ہے اس کے لیے افسوس کرنے جاتے ہیں, تو ہمارا ایک سوال یہ ضرور ہوتا ہے کہ وہ جو لمحہ جس وقت آپ تکلیف میں تھے, اس وقت آپ پر کیا گزر رہی تھی. بہت ہی بے تکا سوال, بہت ہی بے تکی بات ہے کہ ایک انسان پہلے سے ہی تکلیف میں اور وہ اس سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے, اس پر صبر کرنے کی کوشش, اس کو پھر بار بار یاد دلا رہے ہیں آپ کے اگر فلاں کا انتقال ہوا تو اس لمحے جب آپ نے خبر سنی تو کیا محسوس کیا, کوئی چیز چوری ہو گئی تو جب چوری ہو رہی تھی آپ پر کیا, مطلب یہ باتوں سے ہمیں کیا ملنا ہے. بعض گفتگو ہماری ایسی ہوتی ہے جس میں صرف ضرر ہی ضرر ہوتا ہے, اور ہم بہت زیادہ ایسی گفتگو کرتے ہیں جو صرف ضرر ہی ضرر والی ہے, جبکہ بندہ مومن کی گفتگو ایسی ہونی چاہیے جس میں صرف نفع ہی نفع ہو. تو اب ہمیں اپنی باتوں کا خود بخود محاسبہ کرنا ہے کہ ہم نے کب کہاں کیا بولنا ہے, کیونکہ ہمارے الفاظ بھی جو ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تحریر ہو رہے ہیں اور پوچھے جائیں گے. جب اگر ہم نے زائد الفاظ یا برے الفاظ کا استعمال کر لیا, اس کی سزا اور جزا ہماری زبان پر, ہماری گفتگو پر منحصر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ کوئی بندہ بعض اوقات ایسی بات کر دیا جاتا ہے, کہہ جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کو وہ اتنی پسند آ جاتی ہے کہ اس کے گناہ معاف کر کے وہ اس کو داخل جنت کر دیتا ہے. اور یہی بندہ بعض اوقات ایسی بات کہہ جاتا ہے کہ وہ جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے, لیکن اللہ کو اتنا ناراض کر دیتا ہے کہ وہ داخل دوزخ کر دیا جاتا ہے. تو سارا انحصار ہماری زبان, ہماری گفتگو پر ہے. ہم اچھا بولیں گے, سب سے پہلے اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا بیہیویئر رکھیں گے, اچھی باتیں بولیں, یا پھر خاموش رہیں, اور پھر اسی طرح گناہوں میں اپنی زبان نہ کھولیں. جس طرح ابھی ذکر ہو رہا تھا, کوئی برائیاں آپ کے سامنے ہو رہی ہوں تو آپ منع کر دیں, نہ سنیں, اس محفل سے اٹھ جائیں. تو ورنہ ہم گناہگار بھی ہوں گے, لوگوں کے گناہگار بھی ہوں گے, اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بھی یہ عمل زیادہ بولنا, غلط بولنا, بے جا بولنا, سخت الفاظ, ترش لہجے کا استعمال کرنا, یہ اللہ کی بارگاہ میں بھی پکڑ کا سبب بنے گا. بے شک. اور ہم کہتے ہیں نا کہ اگر ہمیں کسی کی مدد کرنی ہے تو ہمارے پاس اگر کچھ بھی نہیں ہے, لیکن آپ کو اللہ رب العزت نے یہ زبان عطا فرمائی ہے, یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ کسی کی دل جوئی کر سکتے ہیں, کسی سے محبت سے بات کر سکتے ہیں, کسی سے ایسی بات کریں کہ اس کا دکھ جو ہے وہ کم ہو جائے. مزید کلام کریں گے, ایک وقفے پر جانا ہے, حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. جناب, جس طرح سے فضول گوئی کے تعلق سے آج بات کی جا رہی ہے, اور وقفے پہ جانے سے قبل بھی بہت عمدگی سے آمنہ بات کر رہی تھی اور بہت پیارے انداز سے گفتگو فرما رہی تھی. ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ بھی تشریف رکھتی ہیں, آمنہ صدیقی صاحبہ تشریف فرما ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, اب مزید بات کو اور آگے بڑھا لیتے ہیں. یہ ارشاد فرما دیجئے کہ ہم, جیسے میں نے اپنے ابتدائیہ میں بھی کہا نا کہ پہلے بات کو تولو پھر سوچ سمجھ کر بولو, تو ہمارے بڑوں سے ہم نے اکثر سنا کہ پہلے تولو پھر بولو, اس سے کیا مراد ہے؟ جناب دیکھیے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انسان کی تمام برائیوں کی جڑ اس کی زبان ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ زبان کی لغزش قدموں کی لغزش سے زیادہ خطرناک ہے.
حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے کہ دوسروں کے عیبوں سے اپنی زبان کو آلودہ مت کرو، عیب تمہارے اندر بھی موجود ہیں اور زبان دوسروں کے پاس بھی ہے۔ یہ ایک کہاوت ہے، بزرگوں کا قول ہے، کہاوت ہے کہ پہلے تولو اور پھر بولو، یعنی ہمیں بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ ہم کیا بول رہے ہیں، ہمیں بات کرنے سے پہلے سمجھنا چاہیے کہ ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ ظاہر ہے اگر ہم جتنی خوبصورت بات کہیں گے اور کم ٹائم میں کہیں گے تو ہماری بات میں بھی وزن ہوگا اور ہم فضول گوئی سے بچیں گے۔ دیکھیے زینب، بعض وقت منہ سے نکلے الفاظ بڑے دوررس نتائج مرتب کرتے ہیں اور انسان اس سے بہت خسارے میں رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات انسان بے دہانی یا بے خیالی میں ایسا کلمہ کہہ جاتا ہے کہ اس کے نقصان کو وہ نہیں سمجھتا اور دوزخ میں وہ اتنی دور چلا جاتا ہے جیسے مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پہ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے جبڑے چیرے جا رہے ہیں، تو انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں جو فضول گوئی کرتے تھے، فضول باتیں لوگوں کے بارے میں پھیلاتے تھے، حتیٰ کہ باتیں تمام دنیا میں پھیل جاتی تھیں اور ان کو یہ سزا اس وقت تک ملتی رہے گی جب تک قیامت نہ آئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی اجازت چاہی۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا کے کہ آپ سے ایک شخص ملنا چاہتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے آنے کی اجازت دے دی، حالانکہ وہ اس قبیلے کا، اپنے قبیلے کا سب سے برا آدمی تھا۔ جب وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ شفقت کا رویہ رکھا، نرمی کا رویہ رکھا، بہت معتبر انداز میں گفتگو کی اس سے۔ جب وہ چلا گیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ تو اپنے قبیلے کا سب سے برا آدمی تھا، آپ نے اس کے ساتھ بھی اتنا اچھا رویہ رکھا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے برا وہ شخص ہوگا جس کی زبان کی وجہ سے لوگ اس سے عاجز ہوں۔ اس لیے ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ ہم بھی سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے۔ بعض لوگ زینب میں دیکھتی ہوں کہ محفلوں میں جاتے ہیں، بلا ضرورت کی گفتگو کرتے ہیں کہ آپ کب پیدا ہوئی، آپ کی سالگرہ کب ہے، آپ کے شوہر کا انتقال کب ہوا، آپ کو کب طلاق ہوئی، یعنی کسی کے ایسی فضول گفتگو کر کے کسی کے زخموں کو، کسی کے غم کو دلاسا دینے کے بجائے ان کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے برابر ہے گی۔ دیکھیے تو زبان ہے تو ایک چھوٹا سا گوشت کا لوتھڑا، لیکن اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے عجیب و غریب تخلیق ہے۔ سب سے زیادہ ثواب کے کام بھی اس کے ذریعے کی جاتے ہیں، سب سے زیادہ گناہ کے کام بھی اس کے ذریعے کی جاتے ہیں۔ عزت بھی اسی کے ذریعے ملتی ہے اور ذلت بھی اسی کے ذریعے ملتی ہے۔ اسی کی وجہ سے دشمنیاں پھیلتی ہیں، کدورتیں بڑھتی ہیں، نفرتیں بڑھتی ہیں، غیبتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس لیے زینب، فضول گوئی سے بچنا چاہیے، بڑے بوڑھوں کی کہاوت پر عمل کرنا چاہیے کہ پہلے تولو اور پھر بولو۔ جو لوگ سوچ سمجھ کر بولتے ہیں نا زینب، وہ مصیبتوں میں کم پڑتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کچھ لوگوں کو اتنی شیخیاں ماننے کی عادت ہوتی ہے، آپ نے ارے وہ جگہ تو ہمیں پتہ ہے، اچھا وہاں کیا ہو رہا ہے، ارے ہم سے پوچھیے، ہم آپ ان کو راستہ کوئی نہیں پتا، ہم آپ کو راستہ بتاتے ہیں۔ اس ادارے میں کیسی ایجوکیشن دی جا رہی ہے، آپ ہم سے مشورہ کریں، آپ مشورہ کرنے آپ کو ہمارے پاس آنا چاہیے تھا۔ فضول گوئی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جو لوگ فضول گوئی کرتے ہیں نا زینب، ان کا پیٹھ پیچھے لوگ مذاق اڑاتے ہیں، ان کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، لوگ ان سے بچتے ہیں کہ ارے بھی چھوڑ دو، ہمارا دماغ کھائیں گے۔ اس لیے بہتر ہے کہ جچی تلی بامعنی گفتگو کریں۔ جچی تلی اور بامعنی گفتگو انسان کو پروقار بناتی ہے، انسان کے عزت میں اور رتبے میں اس کی بلندی آتی ہے کہ دیکھو کتنا پیارا شخص آ رہا ہے، اتنی اچھی گفتگو کرتا ہے، ہم 2 منٹ اس کے پاس بیٹھے اور ہم نے بہت سی اچھی باتیں سیکھی۔ تو اس کے لیے ہمیں اپنے اسلاف کو بھی اپنے لیے مشعل راہ بنانا پڑے گا اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کو بھی اپنے لیے مشعل راہ بنانا پڑے گا۔ جب وہ گفتگو فرماتے تھے تو ان کے منہ سے
پھول جھڑتے تھے. دیکھیں نا, بدترین دشمن بھی ان کی محفل میں آ کر ان کی گفتگو سنتا تھا اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہوتا تھا. تو فضول گوئی ایک بڑی فضول چیز ہے, اسی لیے اس کا نام فضول گوئی رکھا گیا ہے. تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے کہ عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں, زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے. تو یہ تمام بری عادتیں ہیں جو ہمارے گناہوں میں اضافہ کرتی ہیں, اس لیے ہمیں ان سے بچنا بہت ضروری ہے. بے شک بہت ہی پیاری آپ نے گفتگو ارشاد فرمائی ہے ڈاکٹر صاحبہ, اور یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے پہلے بات کرنے سے پہلے, جیسے کہا نا کہ پہلے تولو پھر بولو. ہم کہاں موجود ہیں, ہمارے سامنے کون ہے, ہم کس سے بات کر رہے ہیں, ہم خود کون سے منصب پہ بیٹھے ہیں, ہم کہاں موجود ہیں. تو یہ تمام چیزیں آپ نے بہت زیادہ پہلے تو ذہن میں رکھنی ہے, اور اس کے بعد اپنے لفظوں کو استعمال کرنا ہے, اپنی بات کو استعمال کرنا ہے, اور اپنی جو بھی آپ بات کہنا چاہتے ہیں سامنے والے کی جانب پیش کریں تو یقینی طور پر اس کے دل پر بھی اثر کرے گی. یہ فرما دیجئے کہ آمنہ, اب ہم جس طرح سے یہ بات کر رہے ہیں, کیا نقصانات ہیں فضول گوئی کے؟ کچھ نقصانات بتا دیجئے ہمارے ناظرین کو. فضول گوئی کے نقصانات ہی نقصانات ہیں, اور میں اپنی بات کا آغاز حدیث مبارکہ کے مفہوم کی روشنی میں کروں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز حشر اللہ کی بارگاہ میں سب سے کم مرتبہ شخص وہ ہوگا جو فضول گوئی کرتا ہے. پھر ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بروز حشر زبان کو تمام اعضائے جسم پر سب سے زیادہ عذاب دیا جائے گا, اور اس وقت اس کو بھی قوت گویائی ہوگی, پوچھے گی اللہ مجھے اتنا عذاب کیوں, باقی اعضاء کو اتنا عذاب کیوں نہیں؟ تو اللہ فرمائے گا کہ تجھ سے وہ الفاظ نکلتے تھے جو مشرق و مغرب تک پہنچ جایا کرتے تھے, تو مجھے میری عزت کی قسم میں تجھے ان الفاظ کی سزا دوں گا. تو جب ہم زیادہ باتیں کرتے ہیں, فضول باتیں کرتے ہیں, تو ہم خود بھی لوگوں کی نظروں میں بھی گر جاتے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں بھی گر جاتے ہیں, کیونکہ دیکھیں ہمارے الفاظ یہ ہوتے ہیں جو ہمیں دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں. کبھی کبھی ہمارے منہ سے ایسی باتیں نکل جاتی ہیں کہ جو اللہ کو سخت ناپسندیدہ ہوتی ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں وہ پکڑ کا سبب بنتی ہیں. تو اسی زبان کی ہمیں حفاظت کرنی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سرخروئی حاصل ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا کہ ہمیں کوئی نصیحت کیجئے, ہمیں کوئی ایسی بات بتائیے کہ جس سے ہم بہشت میں جا سکیں. تو آپ نے فرمایا کہ بالکل خاموش رہو. تو لوگوں نے کہا بالکل خاموش تو ہم نہیں رہ سکتے. تو آپ نے فرمایا اگر بول رہے ہو تو صرف اچھی بات بولو, کیونکہ اگر تم نے کوئی بھی فضول بات کی تو یہ بہشت میں جانے کا جو ہے وہ رکنے کا سبب بنے گی, بہشت میں تم نہیں جا سکتے. یہاں اگر دنیاوی امور کے اعتبار سے دیکھ لیجئے تو ایک قول ہے, اور واقعی یہ جھنجھوڑ دیتا ہے جو اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے, کہ کہا جاتا ہے بدقسمت ہے وہ اولاد کہ جس کے غصے اور بد کلامی کی وجہ سے اس کے والدین اس کو نصیحت کرنا چھوڑ دیں. اب سوچئے اگر ہم بد کلامی کرتے ہیں, اگر ہم فضول بولتے ہیں, بے وجہ بولتے ہیں, تو ہمارے والدین ڈر جاتے ہیں اس بات سے جب اولاد جوان ہو جاتی ہے کہ بھائی اس کو کچھ بھی سمجھائیں گے تو یہ تو تیش میں آ جائے گا یا آ جائے گی. ہم سے ہر انسان کو ظاہر اپنی عزت پیاری ہوتی ہے, تو والدین ڈر جاتے ہیں, بچوں کو نصیحت کرنا اس ڈر سے چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ بے عزتی کرے گا یا یہ بدتمیزی کرے گا, بات نہیں سمجھے گا. ہاں بدقسمت ہوتی ہے وہ اولاد کہ جس کو والدین نصیحت کرنا چھوڑ دیں. تو اور کیا کیا نقصانات یہاں پہ ہم بیان کریں کہ والدین تو اتنی بڑی نعمت ہے, ہر لمحہ ان کی دعائیں درکار ہوتی ہیں, ہر لمحہ ان کی شفقت درکار ہوتی ہے. اگر والدین ہی منہ موڑ لے تو ہماری تو دنیا ہی خراب ہو گئی, عاقبت بھی خراب ہو گئی. لہٰذا اپنی زبان کا استعمال اچھے طریقے سے کریں. ہمارے اسلاف کی حیات طیبہ پڑھیں, دیکھیں وہ کتنا کم بولتے تھے اور کتنا جامع بولتے تھے. ضروری نہیں ہوتا اپنی بات سمجھانے کے لیے بہت سارا بولنا پڑے, بہت سارے الفاظ استعمال کرنے پڑے. بعض اوقات 2 لفظوں میں بھی اپنی بات سمجھائی جا سکتی ہے, لیکن اس کے لیے آپ کے پاس عقل ہونا بھی ضروری ہے. ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ زیادہ بولیں گے تو شاید زیادہ ٹیلنٹڈ سمجھ آئیں گے لوگوں کو, زیادہ بولیں گے تو شاید زیادہ قابل نظر. ایسا نہیں ہوتا. یہ مہارت تو اسی میں کہ کم بولیں اور اپنی بات سمجھا دیں. زیادہ بولنے والے کو تو آپ کو معلوم ہی کہ بے وقوف سمجھا جاتا ہے, یا بہت سارے لوگ اس کی کمپنی سے ہٹ جاتے ہیں کہ بھائی یہ بہت پکاتا ہے, بہت ایسی باتیں کرتا ہے, بہت ٹائم ویسٹ کرتا ہے. تو اس وجہ سے زیادہ بولنے والے کی عزت نہیں ہوتی. اس کی عزت زمانہ کرتا ہے جو کم بولتا ہے اور کم لفظوں میں اپنی بات اچھے سے لوگوں کو سمجھا دیتا ہے. تو اس زبان کے بہت سارے نقصانات اس دنیا میں بھی ہیں, رشتہ داروں کے, ہمارے تعلقات کے حساب سے بھی ہیں کہ ہم نے اگر غلط بول دیا تو ہمارے تعلقات یہاں خراب ہو جائیں گے. اللہ کی بارگاہ میں کچھ غلط ہم نے کہہ دیا, ہمارا ایمان خراب ہو جائے گا. لہٰذا زبان کا اچھے انداز میں استعمال کیجئے, اچھی بات بولیے اور زیادہ تر خاموشی اختیار کیجئے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا. نجات کا راستہ خاموشی میں ہے. لہٰذا
خاموش رہیے یا اچھا بولیے. اور آمنہ ایک ذریعہ جو مجھے محسوس ہوتا ہے جو ہمارے پاس ہے نا ایک یہ موبائل فون، اس پر بھی بس ہم نے کیونکہ ظاہر ہے کسی کہیں جانا نہیں ہے، کچھ کرنا نہیں ہے، آپ کو زیادہ زحمت نہیں اٹھانی پڑتی، آپ نے نمبر ملایا اور اس کے بعد جو لمبی لمبی گفتگو اور وہی فضول گوئی والی بات ہو جاتی ہے. تو یہ ظاہر ہے اس سے بہت زیادہ بچنا چاہیے. ڈاکٹر صاحبہ کوئی لاسٹ ایک میسج دے دیجیے. دیکھیے زبان کو ہلانے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کوئی دقت پیش نہیں آتی، لہٰذا انسان کے اعضاء میں سب سے زیادہ نافرمان زبان ہے. دیکھیے اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر دنیا میں بھیجا. اللہ نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، بولنے کے لیے زبان عطا کی. اب یہ انسان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ان کا کس طرح استعمال کر رہا ہے. اللہ نے سب کو زبان دی، قوت گویائی دی، تو ہم اس کا اچھا استعمال کریں، اچھی بات کہیں، اچھی بات سمجھائیں اور اچھے لوگوں میں بیٹھیں جو ہماری بھی اصلاح کر بے سکیں. شک، جزاک اللہ. اللہ نے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے تو ہمیں اس کا اچھا اور بہترین استعمال کرنا چاہیے. دونوں مہمان شخصیات کی آمد کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. اور آخر میں بس یہی کہنا چاہوں گی کہ کسی دانا کا قول ہے اور بہت ہی پیارا قول ہے کہ لفظوں کے دانت نہیں ہوتے لیکن وہ کاٹ لیتے ہیں. تو بہت آرام سے اپنے لفظوں کو بہت احتیاط کے ساتھ استعمال کیجئے. اسی بات کے ساتھ اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت. فی امان اللہ.